عزیز طلبہ، آج ہم غالب کا ایک خط جو انہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا ہے اس کو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غالب نے لکھا ہے، صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا ہے۔ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ شعر کہے، دیوان جمع کیے، دیوان یعنی شعروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے دیوان کہتے ہیں، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ وہ تمہارے دوست دلی تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا، جن کو غالب کا خط میں نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا تھا۔ ناگہاں اور نہ زمانہ نہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط، بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس جنم کے بعینہ مثل پہلے جنم ہے، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھے آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی باموسوم منشی ہرگوپال اور متخلص بتفتہ ہو، آج آیا۔ میں اس شہر میں ہوں، اس کا نام دلی ہے اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، جو کہ آج بلی ماران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈنے کے مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ۔ اگر کچھ ہیں تو باہر کے، ہنوز البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں، ہنوز مطلب ابھی کچھ لوگ آباد ہو گئے ہیں۔ اب پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار بدیوار ہیں گھر حکیموں کے اور نوکروں میں راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے۔ راجہ کے صاحبان عالی شان سے عہد لیا تھا کہ بروقت غارت دلی یہ لوگ بچے رہیں، چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں، مبالغہ نہ جاننا۔ امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پینشندار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھنے سے ڈرتا ہوں۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں، بعض پرس یعنی پوچھ تاچھ ان سے ہو رہی ہے، مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے اور ہنگامے میں شریک رہے۔ میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہی اس کی نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ آشوب میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں یا مخبروں کے بیان میں کوئی بات پائی نہیں گئی، لہٰذا طلبی نہیں ہوئی، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑائے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت ہے؟ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا، سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے متعلق لکھا جاتا ہے، جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہوئی تو غالب اپنے گھر سے 2 سال تک نہیں نکلے تھے۔ رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں کون ہے جو آوے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک، یعنی شنبہ 5 دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ شنبہ یعنی سنیچر کا دن فارسی میں۔
کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو معلوم نہیں، ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم نہاز یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا کیا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا، اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہرکار کو دے دیا، یعنی ڈاک والے کو دے دیا۔ پنجشنبہ 5 دسمبر 1857 غالب۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح غالب کے خطوط سے جو ہے اس زمانے کی عکاسی ہوتی ہے، اور یہ 1857 کے جو غدر ہے، جو پہلے اس کو غدر کہنا تو صحیح نہیں ہے، پہلے جنگ آزادی میں جو دلی اجڑی تھی اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے غالب کے خطوط میں ہے ایک جو ہے اس زمانے کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ خط اسی طرح جو ہے رشید عباس صاحب نے لکھا ہے، جسے ریختہ کے اسٹوڈیو نے شامل کیا ہے کورونا پر۔ میں اس کی لنک آپ کو دے رہا ہوں، اس کو سنیے، بہت ہی مزیدار انہوں نے لکھا ہے کہ اگر غالب اس کورونا کے دور میں زندہ ہوتے اور اپنے کسی شاگرد کو خط لکھتے تو کس طرح لکھتے۔